آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس وقت نئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یا کافی بیچ میں ان کا کوئی گیپ آ چکا ہے، تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ میرے چینل وزڈم وتھ سلمان فیض کے اوپر پرانے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو ضرور سن لیں۔ خاص طور پہ جو ہماری 2 پلے لسٹ ہیں، اس میں ایک آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے جو سورہ فاتحہ سے ہے، اور زوم کلاسز کی جو ہماری ریکارڈنگز ہیں وہ سورہ بقرہ کے اختتام سے آپ کو مل جائیں گے۔ میں تھوڑا سا جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کورس ہے، یہ کورس بیسیکلی ٹی پی آئی میتھڈ کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ کے ساتھ، جیسے ایک بچہ جو ہے وہ لینگویج سیکھتا ہے، نہ اس نے گرامر سیکھی ہوتی ہے، نہ ہی اس نے جو ہے وہ کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بولنا اور لینگویج جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ سنتا ہے، بار بار چیزوں کو سنتا ہے۔ تو قرآن پاک میں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک پلے لسٹ جو ہے الفاظ کی پہچان کی، ہم وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور وہ قرآن پاک میں ٹوٹل 2000 ورڈز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو کے 80,000 ورڈز جو ہیں وہ بن گئے ہیں، اور ان 2000 ورڈز میں الحمدللہ ہمارے پاس جو اردو لینگویج ہے اس میں تقریباً 800 ورڈز جو ہیں وہ ہم کو ان کے معنی پہلے سے معلوم ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم نے جو ریمیننگ 1200 لفظ ہیں ہم نے ان کو یاد کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے جو پرانے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، آپ آج ان کو سنیں گے کہ کس طریقے سے سبق جو ہے وہ سناتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت سورہ اعراف جو ہے اس کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ اعراف اور سورہ الانعام جو ہیں یہ آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، اور سورہ الانعام میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جس طرح سے اس کو اسٹڈی بھی کیا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ایمانیات کی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ سائنٹیفکلی جو ایمان یعنی کہ ہمیں مثالیں دے کر بتایا گیا، جو ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، ستاروں چاند سورج کو دیکھتے ہیں، ہم ہریالی کو دیکھتے ہیں، ہم زمین سے کس طریقے سے ایک پودا بنتا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی مثال دے کر وہاں پہ سمجھایا۔ اب ہم سورہ اعراف میں خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جیسے ایک لیبارٹری میں کسی چیز کو پروف کیا جاتا ہے، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پروف کر کے لیبارٹری میں وہ جو قیامت کے دن کا ایک منظر ہوگا اس کو قیامت صغریٰ کے طور پہ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایونٹ جو ہے یہ کر کے دکھایا، اور اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں رسولوں کے مختلف ادوار میں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ماں سوائے ان لوگوں کے لیے جو حضرت نوح پر ایمان لے کے اور وہ اس کشتی میں بیٹھے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جیسے حضرت لوط علیہ السلام ہو گئے، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو اقوام تھیں، جو عاد اور سمود کے واقعات تھے، تو ہم ایک ایک کر کے حضرت موسیٰ کے واقعات ہم بہت ڈیٹیل میں اس صورت کے اندر ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور لاسٹ رکوع جو ہے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس کے اندر آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن کی تھی، اور وہ حروف مقطعات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یقیناً کلیئر ہو گئی ہوں گی، اس میں تمام کی تمام جو آرا ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ ہمارا جو آج کا رکوع ہے وہ خاص طور پہ اس میں تخلیق آدم جو ہے ہم نے اس پہ آج ڈسکشن جو ہے وہ کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم ایک اور ہماری اس کورس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایک نظم کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قرآن پاک میں جو پرانی وہ ساری کی ساری آیات ہیں، جو ہم رکوع ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو صرف ایک یہ بات بتا دوں کہ ہماری جو لاسٹ آیت تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پچھلے رکوع کی جو لاسٹ آیت تھی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ اور تحقیق ہم نے تم کو بسا لیا، یعنی کہ تم کو ہم نے ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، فی الارض زمین میں، وجعلنا یعنی کہ قریش کو مخاطب اس وقت اس صورت کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا، ان کو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ تم کو ایک ہم نے ٹھکانہ دیا تھا لکم فیہا معیش، اور اس کے اندر ہم نے تمہیں اس علاقے میں اس فل فلیج تمام معیشت جو ہے ہر چیز نعمت جو ہے وہ وہاں پر پہنچائی، اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کا وہ جو اصل میں ان کے یوں سمجھ لیں کہ انسانیت کی ایک سب سے بڑی جو ان کی انسان کی دو ہی آزمائشیں ہیں، ایک شکر کی آزمائش ہے اور ایک صبر کی آزمائش ہے۔ تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، کہ تم میں سے جو ہیں وہ چند ہی لوگ ہیں جو اس نعمتوں پہ کم جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب قریش کو یہ بات یاد دہانی کرانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق آدم کا وہ واقعہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ واقعہ جو تخلیق آدم کا ہے یہ ہم نے سورہ بقرہ میں میرے خیال میں چوتھا رکوع تھا، وہاں پہ ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا۔ قرآن پاک میں تقریباً 7 جگہ پر یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور تمام جگہوں پہ کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے وہ اس کے اندر نئی ایڈ کی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں واقعہ پڑھا تھا، آپ ریکارڈنگ میں جا کر آپ میری جو آسان قرآن پلے لسٹ
ہے وہ آپ وہاں سے تمام آیات کی اور تفسیر آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن جو آج کا رکوع ہے وہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہے، اس میں آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چلیں گی۔ سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقناکم، یعنی کہ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خلق ہماری اردو کا ورڈ ہے یہ، نا کا مطلب ہو گیا ہم، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، کم کا مطلب ہوتا ہے یو، یعنی کہ تمہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر صورناکم، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، تمہیں تمام نقصوں سے پاک کیا، تمہارے جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آپ یہ دیکھیں کہ سما کا ورڈ آیا ہے، اس پہ آپ نے بہت غور سے ابھی ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ سما صورناکم، سما پھر کلنا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، اس جدو کہ تم سجدہ کرو آدم، آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم نہیں یکن وہ نہ تھا من سے الساجدین سجدہ کرنے والوں۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ یہ جو ہم نے پہلے سے پہلے واقعہ آدم پڑھا تھا اس میں یہ بات شامل نہیں تھی، لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ تخلیق کے وہ مراحل جو ہیں وہ بتائی ہیں، یعنی کہ ہمیں ایک جو سائنٹیفک تھیوری جو ہمیں سائنسدان دیتے ہیں، جس کو ہم تھیوری آف ایولیوشن کہتے ہیں، بیسکلی اس تھیوری کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ بھی ہمیں یہ ایولیوشن کی بات کرتا ہے، لیکن اس میں اس تھیوری آف ایولیوشن میں جو ڈارون نے پیش کی تھی اس میں اور اس میں فرق ہے، یہ تمام کے تمام جو آپ جاندار ہیں، یہ ہر قسم کی جو اس وقت اس دنیا کے اندر آپ کو جتنے بھی اینیملز یا اسپیشیز مل رہے ہیں وہ ایک سنگولر سیل سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہے ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ جو ایولیوشن کی تھیوری بتاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے سائنٹیفک یہ پروف دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ فاسلز مل رہے ہیں، ہمیں لاکھوں سال پرانی جو ہے وہ کچھ کھوپڑیاں ملی ہیں یا ڈھانچے ملے ہیں یا یہ ملا ہے، وہ پوری ایک آپ اس کی تحقیق جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری جو تحقیق ہے اس کو اگر آپ قرآن کو سامنے رکھ کر اگر آپ اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانیت کی تخلیق کی، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ سما کا مطلب ہے کہ ایک اسٹیپ تھا تخلیق کا، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے سورناکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوک پلک کی، اس کے اندر اس کی صورت بنائی، اس کو ایک مکمل جو ہے انسان کی جو انسانی آپ جسم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تشکیل جو ہے وہ کی گئی، یعنی کہ اس چیز کو قرآن پاک جیسے دوسری جگہوں پر کیا کہا جاتا ہے، قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ان کی زمین کے اندر کہیں پر جیسے سمندر کے پاس کچھ کیچڑ نما مٹی ہوتی ہے، اس مٹی سے زمین سے انسان کی پہلی تخلیق ہوئی فرسٹ، ان کے یہ وہ انسان تھے کہ جن کے بارے میں جو ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں کہ جی لاکھوں سال سے ہمیں کچھ فاسلز اور کچھ ایسی اجسام جو ہیں وہ زمین میں ملے ہیں کہ جو کہ مینس کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنی وہ تھیوریز جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے مطابق جو ہے ان کے ڈھانچے اس قسم کے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سنگل سیلولر والا آپشن تھا یہ بالکل قطعی طور پہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلے ایک تخلیق کی زمین میں، اس کے بعد اس کو نوک پلک کر کے سنوار کے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور جو پہلی شخصیت اس میں وجود پذیر ہوئی ان کا نام جو تھا وہ حضرت آدم اور اما حوا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت جو ہے یہ آگے چلی، اور آج تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے چلائے جا رہے ہیں۔ اب اس طرح سے ہمیں ایک بات جو اور پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں جن کے اندر وہ شعور، وہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، وہ جدت، وہ ایک جذبات اور سوچ اور جو انسان کی خاصیت ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے، وہ اپنے اندر جدت رکھتا ہے، وہ نئی سے نئی تحقیقات کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، یہ کر لیں تو اب ایک اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہوا، اور کیا ایونٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو ایک کہا کہ تم سجدہ کرو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ فرشتے جو ہیں ہم کو معلوم ہے کہ وہ انرجی کی فارم جو ہے جس کو ہم نور کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ انرجی کی وہ فارم جو کولڈ فارم ہے وہ اس سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پہ فرشتوں کو، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں نے اس واقعے کے حوالے سے جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اور وہاں پہ اس سے پہلے ایک فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ کوٹ ہوئی تھی، وہ ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اسکیم اپنی تیار کی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مینس کے ان تمام کوالٹیز کے اظہار کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کیا کہ میں جو ہوں ایک جنت جیسی انمول نعمت جو ہے وہ بناؤں گا، اور اس کے لیے جو اس کے باسی ہوں گے، جو اس کے مکین ہوں گے، وہ ہوں گے کہ جو اس کا استحقاق رکھتے ہوں گے، یعنی کہ جن کے پاس اس کے اندر جانے کا حق موجود ہوگا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے
جب یہ اسکیم تیار کر لی اور اس اسکیم کے بعد فرشتوں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو اسکیم تیار کی ہے اس میں اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم جو ہے یہ اسکیم ہم نے مختلف مخلوقات کو، ہم نے پہاڑوں کو کہا، ہم نے اور چیزوں کو کہا، لیکن سب نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے نتائج کے طور پر جو ان لوگوں کو اتنا شعور تھا کہ اگر ہم اس اسکیم میں فیل ہو گئے، ہم جب دنیا میں جائیں گے اور ہمیں آزمایا جائے گا، اور اگر ایک طرف تو یہ ہے کہ جنت ہے لیکن دوسری طرف دوزخ کا بھی اس اسکیم کا پہلو ان کے سامنے تھا، اور اس اسکیم میں اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مطلب اس خوف سے ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا۔ دین اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان جو تھا وہ جلد باز تھا، انسان جو تھا اس نے اس اسکیم کو اس نے خالی یعنی کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کی کوالٹیز ڈالی، اس میں انسان نے جنت کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی، جس کو فوز العظیم کہا گیا ہے، تو ہم نے تو بس یہ کامیابی حاصل کر لی، اور انسان جو ہے وہ اس امتحان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور اسی صورت میں ہم آگے جا کر اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جو عہد الست کا واقعہ ہے، یعنی کہ ہماری تمام نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایونٹ میں اکٹھا کیا تھا، اور وہاں پہ وہ کمیونیکیشن ہم وہاں پہ آگے جا کر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ الا ابلیس، ایک طرف تو فرشتوں کی آزمائش تھی، فرشتوں کی آزمائش اس طرح سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے مطلب یہ بنایا ہے، جس میٹیریل سے بنایا ہے، یا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نور کی ایک نور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا انرجی کی ایک کولڈ فارم جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ان کے پاس ایک ایسے ہی ہے، آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں کہ آزمائش کہ وہ کوئی بھی مطلب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمانسٹریشن کر کے ایک پریکٹیکل ان کے ایگزام لے کر جو ہے وہ اس میں ان کو سرخرو ہوئے، وہ اس ایگزام کے اندر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور ہم اگر برتر ہیں، تو وہ فوری طور پہ انہوں نے سجدہ کر لیا۔ یعنی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی فرشتے جو ہیں وہ تو مطلب وہ تو ہیں تمام خطاؤں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک ہیں، یعنی کہ وہ خطاؤں سے اس طرح سے پاک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انبیاء جو ہیں وہ خطاؤں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی شیطان کا وار جو ہے وہ نہیں چلتا۔ جب ہم سورہ یوسف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کے اسٹارٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس سے جو ہے میں بری ذمہ نہیں ہوں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ برہان نہ ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنے انبیاء کو یوں سمجھ لیں کہ ہمیشہ اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرشتے جو ہیں وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کے حصار کے اندر موجود ہیں، لیکن اس پریکٹیکل امتحان کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ساتھ ہی الا ابلیس۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس جو ہے بیسیکلی شیطان کا وہ نام ہے، بیسیکلی ایک ایڈجیکٹو ہے، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی والا، یعنی کہ اصل میں عزازیل جو ہے میرے خیال میں کتابوں میں تفاسیر میں اس کا نام جو ہے ایکچوئل جو شیطان ہے اس کا آتا ہے، لیکن اس کی اولاد میں پوری کی پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ہے، اور جس طرح سے ہم سورہ ناس میں دیکھتے ہیں کہ ان شیطانوں میں ہمارے جو انسان ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی شیطانوں کے بالکل چیلے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو شخصیت موجود تھی شیطان، وہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بتا دیا گیا کہ وہ جو تھا شیطان وہ بیسیکلی جنوں میں سے تھا، اور جن جو ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، یعنی کہ وہ بھی انرجی کی ہاٹ فارم سے جو ہے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس میں شیطان جو ہے وہ راندے درگاہ ہو گیا، وہ اس نے اپنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی، جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امتحان میں فرشتے کامیاب ہوئے اور شیطان جو ہے وہ ناکام ہوا۔ اب آگے کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ قالا، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے فرمایا ما منع کا، ماں منع کا کہ کس نے تجھے منع کیا، اللہ یہ کہ نہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے، از امرتک کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، تو قالا وہ بولا، اس نے کہا انا میں خیر میں تو بہتر ہوں، منہ اس آدم سے، ان کی انسان سے میں جو ہوں بہتر ہوں۔ اور اب اس کے بعد اس نے اپنی وہ ریزن جو ہے وہ بتائی کہ خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من سے نار آگ سے پیدا کیا، و خلقتہ اور تو نے اسے پیدا کیا من سے تین مٹی سے۔ اب یہاں پہ اس نے شیطان نے ایک ریزن بتائی، اور اس نے اپنی وہ انا جو ہے، اپنی جو انانیت ہے اور اپنا جو تکبر ہے وہ اس کا اظہار کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اس تمام باتوں کا علم تھا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یقیناً ایک برتر مخلوق تھی، جیسے فرشتے ایک برتر مخلوق ہیں، تو یہ بھی انرجی کی فارم سے بنے تھے لیکن ہاٹ فارم سے بنے تھے، اور یہ کیونکہ اپنی اسی تخلیق کی وجہ سے یہ فرشتوں کی اسی محفل میں موجود تھا، اور اس کے بعد فرشتوں نے جب یہ بات بولی، فرشتے جو ہیں انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اس سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس بات نے روکا ہے، تو اس نے اب اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت مطلب برتر ہوں،
اور اس نے جو ہے اپنی اس برتری میں کہ میں کیسے میں سجدہ کر دوں ایک کمتر جو ہے تخلیق کے آگے، کہ یہاں پہ ہمارے اب اس پورے رکوع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی ایک ایک چال، اب حضرت آدم علیہ السلام سے آگے انسانیت جو ہے وہ چلنے والی ہے، اور وہ انسانیت جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کی وہ ساری چالیں جو ہیں وہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ شیطان بھی جو ہے جس طریقے سے وہ گمراہ کرے گا، وہ راستے میں آ کے بیٹھے گا، تو وہ کیا کرے گا، وہ انسان کے اندر تکبر کہیں پہ آ جائے گا، کہیں پر اس کے اندر انانیت آ جائے گی، کوئی کہے گا کہ جی میں تو بڑے قبیلے سے ہوں، میں تو بڑے اچھی قوم سے ہوں، میرے پاس جو ہے وہ یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ جاہو جلال مال دولت، یا کوئی بھی اس کے پاس جو ہے وہ تکبر کرنے کے لیے وہ کسی بھی چیز کو وہ اپنے لیے ایک پوائنٹ جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگلی آیت میں قالا فرمایا فہبت پس تو اتر جا منہا اس سے فما تو نہیں یکون ہے لکا تیرے لیے ان کے تتکبرا تو تکبر کرے فیہا اس میں فاخرج پھر پس نکل جا انکا من الصاغرین انکا بے شک تو من سے الصاغرین یعنی کہ ذلیل یا کمتر۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے فرمایا بس تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو غرور و تکبر، ان کے آگے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر بھی کر دیا کہ اس نے اپنے اس تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ یہی بات کی۔ فخرج پس نکل جا انکا من سے صاغرین، اور تو جو ہے وہ ذلیل و خوار جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ کالا اس نے کہا فہبت پس تو اتر جا۔ اچھا یہ جو ورڈ ہے فہبت، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کا بیسیکلی جو عربک میں مطلب ہے وہ ہے اترنا۔ آپ کو آگے کیونکہ ہم نے اس بات کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جنت میں رکھا گیا تو وہ جنت کے لیے ورڈ یہی آیا کہ اب تم جو یہاں سے ایہبتو کا ورڈ آئے گا تو کہ تم نکل جاؤ، یعنی کہ اتر جاؤ۔ اب یہ جو اترنا ہے یہ بیسکلی ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں، میں نے آپ کو شاید لاسٹ کلاس میں بھی اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ بیسکلی ابھی یہ جو جنت ہے، کیونکہ زمین میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، زمین کی مٹی سے پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو آگے ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہو رہا تھا وہ اب سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کے پیٹ کے ایک ماں کے پیٹ میں 9 ماہ جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد ایک اس کا الگ مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں باقی مقامات پہ اہبتو کے ورڈ ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ کوئی ہم ککڑی، دال، سبزی، پیاز، مسور ہم یہ خود اگانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اہبتوا مصر کا ورڈ وہاں پر بھی استعمال ہوا کہ تم اتر جاؤ اس شہر کے اندر۔ تو قرآن پاک میں یعنی کہ وہ تو زمین پہ ہی تھے، تو زمین سے بھی اترنے کے لیے اس لیے یہ ورڈ آیا کہ ایک سواری جو ہے جیسے کوئی اونٹ ہو گیا یا اس دور کی جو بھی سواری تھی اس سے اترنے کے لیے یہ ورڈ جو ہے لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ جنت جو ہے کوئی آسمان پہ، جبکہ ہم نے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ یوم الارض تبدل الارض السماوات غیر الارض والسماوات، یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو زمین ہے یہ دوسری زمین اور آسمان سے جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ کر دی جائے گا، وجود نہیں آیا، اس کا جو میٹیریل ہے وہ میٹیریل ابھی تیار ہو رہا ہے۔ کس صورت میں تیار ہو رہا ہے؟ جو آپ کو جتنے بھی کہکشائیں، ستارے، آپ کو اس وقت جتنا کچھ نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی اس جنت کے لیے را میٹیریل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ میں نے کسی سائنٹیفک بک میں پڑھا تھا کہ جیسے ایون ہمارے جو ایک نیپچون سیارہ ہے وہاں پہ ہیروں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں پہ جو جتنا بھی میٹیریل ہے وہ اس طرح سے، یعنی کہ وہاں کے ایٹماسفیئر میں جو بارش ہوتی ہے وہ اس سے ہیرے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا میٹیریل ہے، کہیں پہ گولڈ ہے، کہیں پہ چاندی ہے، اور کہیں پہ انواع اقسام کی چیزیں جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت پوری کی پوری فیکٹری میں تیار ہو رہی ہیں اس جنت کو، اور اس کی جو وسعت ہے، اس آج کی سائنس نے ہمیں اس پوری کائنات کی وسعت جو ہے وہ بتا دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں قرآن پاک میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نتیجہ نکالنا ہوگا تو آپ کو قرآن پاک میں تمام مقامات کے اوپر جو بات کی گئی ہوگی اس بات کو دیکھ کر آپ پھر ایک نتیجہ جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہبت اتر جا منہا اس سے فما یکون، پس تو نہیں ہے یکون ہے لکا تیرے لیے ان کے تکبر، کہ تو جو ہے وہ تکبر کرے، فیہا اس میں سے فخرج پس تو نکل جا انکا بے شک تو من سے صاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اب اس نے کیا کیا؟ قال اس نے کہا انذرنی، یعنی کہ مجھے جو ہے میں آپ سے ایکسکیوز، جیسے ہم کہتے ہیں نا پلیز آئی بیگ یور پارڈن، کہ انذرنی مجھے مہلت دے دیں، مجھے جو ہے وہ مہلت دیں، الا طرف یومی اس دن تک یبعثون جب تم اٹھائے جاؤ گے۔ قال فرمایا انکا بے شک تو من المنذرین، تجھے مہلت دے دی ہم نے، یعنی کہ تو جو ہے وہ مہلت ملنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں قرآن پاک کے باقی مقاموں میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس شیطان نے، یعنی کہ یہاں پہ
اس نے اپنی غلطی جو ہے اس کو سدھارا نہیں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، وہ اپنی اس تکبر پر قائم رہا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے مجھے جو ہے وہ، ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بلیم جو ہے اس نے ڈالا اور کہا کہ مجھ کو جو ہے وہ آپ مہلت دے دیں قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے اوپر اتنا مان تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تم کو مہلت دے دی. اور قرآن پاک میں ہم دوسرے مقام پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور جو تیرے بہکاوے میں آئے گا میں اس سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی کہ جو لوگ جو ہیں شیطان کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ جو میرے بندے ہیں، جو واقعی جنت کے صحیح طلبگار ہیں، وہ اس شیطان کی چالوں کو سمجھ لیں گے اور وہ کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قالا، وہ بولا، فبیما، تو فبیما، تو جیسے اغویتنی، یعنی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ الزام ڈال رہا ہے شیطان. کالا، وہ بولا، فبیما، تو جیسے اغویتنی، تو نے مجھے، اغوا کا مطلب ہوتا ہے نا بیسیکلی کیا ہے، گمراہ کیا. لا اقعدن، یہ جو ورڈ ہے اقعدن، یہ بیسیکلی آپ نماز میں جو قاعدہ ہے، قاعدے کو میں آپ کو معلوم ہے نا، جو تشد جیسے ہوتا ہے اس میں ہم اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھتے ہیں یا دو سجدوں کے درمیان جو جیسے بیٹھا جاتا ہے، تو اس کے بیسیکلی قاعدہ اس کو کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ لا اقعدن، کہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک صراطک، تیرے راستے میں، المستقیم، سیدھے راستے کے. یعنی کہ اس نے یہ بات کہی کہ شیطان نے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی الزام لگا رہا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو اور میں جو ہوں بیٹھوں گا کس کے لیے، صراط مستقیم کے لیے. اب ہم کو سمجھنا ہوگا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ کیا چیز ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اصل میں ہمیں جو صراط مستقیم ہے اس کے بارے میں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو سیدھا راستہ ہے بیسیکلی وہ ہمیں، وہ واحد چیز کیا چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. یعنی کہ شیطان کا جو سب سے بڑا اس وقت ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اپنے مالک کو پہچاننے سے. کہیں پر آج سے پہلے کی اگر ہم دنیا کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو میجورٹی آف دا پیپل کو اس نے ٹریپ کیا اور اس نے شرک جو ہے اس کو بیچ میں لا کر شامل کر دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ. کہیں پر کوئی شخص جو ہے وہ، یعنی کہ ہم جب سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو وہ ٹریپ کرتا ہے کہ غیر اللہ بھی جو ہے انسان کی مدد کر دیتے ہیں. کہیں پر وہ کسی کو کہتا ہے جی کہ کوئی بزرگ ہے، کہیں پر کسی کو کہتا ہے کوئی بت ہے، اور کہیں پر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ کسی قبر سے جاؤ وہ تمہارے لیے جو ہے وہ مددگار تمہارا بن رہا ہے. تو اصل میں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس نے، شیطان نے ایک اور بڑا جال پھینکا کہ لوگوں کے پاس جب سائنٹیفک علوم آنا شروع ہوئے تو ان علوم کی بنیاد بنا کے اس نے سب سے پہلا ہتھیار کیا استعمال کیا کہ اس نے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈاؤٹ جنریٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈارون کی جیسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، لوگوں کو مختلف قسم کے جو ہیں وہ دلائل ان کے مائنڈ میں ڈالے گئے، لوگوں کو مائنڈ میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھائی دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور دیکھو اگر خدا ہوتا تو یہ ظلم تو نہ ہوتا. وہ اپنے بندے جو ہیں، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ پہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی، آج اگر ہم دیکھیں کہ ایران کے پر کیسے بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ایک سپر پاور جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے، یا اس سے پیچھے آپ دیکھیں گے تو بے تحاشا اس دنیا میں ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے جب ظلم نظر آتا ہے تو انسان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مالک، اگر کہیں پر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے کئی کروڑ لوگوں کو مار دیا، تو اگر اپنا رب موجود ہوتا تو پھر وہ کیسے مارتا؟ تو اب سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ملک کی جو پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کا جو کارخانہ ہے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں انسان کو آزماؤں. یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، ہمیں ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے. اور یہ پوائنٹ جب کوئی شخص بولتا ہے کہ جی دنیا کے اندر ظلم یا شر جو ہے وہ موجود ہے، اگر رب ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو شر ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ شر نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اور جنوں کو اور شیطان کو صرف اختیار دیا، اور وہ اختیار سے شر جو ہے وہ خود بخود. یہی وجہ تھی کہ ہم سورہ بقرہ میں ہم نے جب فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی وہ کمیونیکیشن ہم نے دیکھی تھی تو اس پہ فرشتوں کو فوراً احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں اپنا خلیفہ یا اپنا نائب جو ہے وہ بنا کے پیش کروں گا، انسان کو دنیا میں بھیجوں گا، تو فرشتوں کا احساس ہوا کہ جب انسان کے پاس بادشاہت ہوگی، اختیار ہوگا، تو اس اختیار کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مس یوز بھی کریں گے، اور جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوگا. تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو
ایسا نہیں کہ تم میری تخلیق ہو تو تم نے سوال کیسے کر لیا، بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی. اس پہ ہم بہت ڈیٹیل میں وہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کے وہ نام بتائے کہ اس سخت امتحان کے اور شیطان کی چالوں کے باوجود وہ جو لوگ ہوں گے وہ شیطان کو ہرائیں گے، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے مکین اور باسی جو ہیں وہ بنیں گے. تو جب فرشتوں کے سامنے یہ منظر پیش ہوا تو وہ حیران ہو کر رہ گئے اور شجر رہ گئے کہ، اور انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ بہتر جانتے. تو یہ صراط مستقیم جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، وہ وحدانیت ہے، وہ ایمان ہے. اور جب ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر بھی ایمان لے آئیں گے. اور اللہ کی کتاب میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتا دیتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آ گئے اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے. اور اس عمل صالح میں آپ کا تمام آپ کی ظاہری عبادات، آپ کی چھپی ہوئی عبادات، آپ کے ذکر اذکار، آپ کی تمام کے تمام عجز و انکسار، آپ کی جو ہے وہ بدنی اور مالی تمام کے تمام جو عبادات ہیں وہ سب جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کیا کہا، ثم، پھر، لا آتینہم، لا کا مطلب بیسیکلی لام کے اوپر زبر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب زور ڈال رہا ہے وہ کہ ثم پھر لا آتینہم، میں ضرور ان تک آؤں گا، من سے، بینی ایدیہم، بینی ایدیہم، ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایدیہم کہ وہ جو ہے ہمارے سامنے سے آئے گا. کون؟ شیطان نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ سے خلفہم، اور میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان سے ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وَأَنْ، اور سے شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور لا، نہیں تجدو، اور تو نہ پائے گا اکثرہم، ان میں سے اکثر، شاکرین، شکر کرنے والے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کی جو چالیں ہیں، جو پچھلا رکوع ختم ہوا تھا وہاں پہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم میں سے شکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہی ہیں. یعنی کہ شیطان کی یہ چال جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقوع، یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے واقعہ آدم کے ٹائم پہ یہ بتا دیا، اور قرآن میں ہم کو اب یہ معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ناشکرا بناتا ہے. اور ناشکری، ایک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ صبر کی آزمائش ہے اور ایک شکر کی آزمائش ہے. تو اب اس نے بھی یہ بات کہی کہ تو جو ہے ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. قالا، فرمایا، اخرج، نکل جا، منہا، یہاں سے، مذعومن، یعنی کہ تو یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، مدحورن، اور مردود ہو کر نکل جا. لمن، البتہ جو، تبیہ کا، اتباع سے ہے، یعنی کہ البتہ تبیہ کا اگر کوئی اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، لأملأن، تو میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب. یعنی کہ جو تیری پیروی کرے گا، میں نے تم کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جب وہ شخص اپنے شعور کو پہنچے گا اور وہ اس مقصد کو پیچھے ہو کر وہ شیطان کی باتوں میں اور اس کی چالوں میں آ جائے گا. پہلی چال ہم سمجھ چکے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو تکبر کے جال میں پھنساتا ہے، وہ انسان کو کہیں پر انا کے جال میں پھنسا دیتا ہے. انسان جو ہے وہ بعض اوقات اس انا کے چنگل کی وجہ سے بے تحاشا برائیاں جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی انا جو ہے وہ میں آج ہی آپ کو بتاؤں کہ میں کہیں پہ گیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے کسی ریلیٹو کی مجھے جو ہے وہ وائس نوٹ سنایا، ان کی ایک بچی اپنی پھوپھی کو ایک میسج کر رہی ہے جس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، اور وہ میسج میں ایسی ایسی باتیں کہ میں اس انا کو، کہ تم جو ہمارے گھر میں رہ کیسے رہی ہو، اور تم جو ہو ایون بہت ہی ابیوسو ٹاک کے ساتھ اس کو کہ جی تم جو ہو ہماری زکات پہ پل رہی ہو، اور تمہیں جو ہے تمہارے شوہر نے، تمہارے بچوں نے تمہیں نہیں کیا. اور وہ اب آپ چھوٹی بچی، میرے خیال میں اس کی بہت عمر ہوگی تو 19 سال 20 سال ہوگی، اور وہ اپنی بوڑھی پھوپھی کے جس لینگویج کے ساتھ بات کیا تھی کہ وہ انا ہے. جب انسان اپنے اندر وہ تکبر لے کر آ جاتا ہے، وہ تکبر انسان کو جو ہے وہ پھر اس برائی کے گڑھے کے اندر اور شیطان کی چالوں میں جو ہے وہ اس کی یہ ایک سب سے بڑی چال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم لوگ جو ہے مدھورا، یعنی کہ یہاں پہ ورڈ میں دوبارہ یہ پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قالا، کہا، اخرج، نکل جا، منہا، یہاں سے، مذعومن، ذلیل و خوار ہو کے، مدھورن، مردود. لمن، البتہ جو طبیعہ کا جو تیری اتباع کرے گا، منہم، ان سے، لأملأن، تو میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب. اس کے بعد وہ یا آدم، اور اے آدم، اسکن، سکونت سے ہے، اور اے آدم اسکن، تم سکونت اختیار کرو، انتا، تو، و زوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، فکلا، تم دونوں کھاؤ، من سے، حیث، جہاں سے بھی، شئتما، تم چاہو، ولا، اور نہیں، تقربا، اور نہ تم قریب جانا، حاضی، اس الشجرہ، اس شجر کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے، من سے، ظالمین، ظالموں میں سے. اب یہاں پہ وہ ایونٹ جو کمیونیکیشن شیطان کی تھی وہ مکمل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے آدم اسکن، رہو، انتا، تو، و زوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، فکلا،
یہ اگر یہ جو کتاب والے کاف سے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل، یعنی کہ کھانا ہوتا ہے اس کا مطلب. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ کینچی والے کاف سے ہوگا تو اس کا مطلب کہنا ہوتا ہے. تو فکلا، تو تم دونوں کھاؤ من سے حیث، جہاں کہیں سے بھی تم چاہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک، پہلے تو شیطان کی چال میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی اندر جو ہے وہ تکبر کا ایک ایلیمنٹ اور انانیت، ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا. اب اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے اس میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک، یقیناً ظاہری بات ہے کہ زندگی کا آغاز ہے، بہت سارے الفاظ ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جو لینگویجز ہیں اس میں الفاظ جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ علم جو ہے وہ سامنے اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے حوالے سے جب خاص طور پہ ہمارے اسکول کالجز میں بھی ہم کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کو اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر انداز میں جب وہ لیبارٹری میں پرفارم، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیسکلی ایک پریکٹیکل طریقہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس پریکٹیکل طریقے کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ تھا جو کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ لوگوں کو، کیونکہ آگے والی جب آیت کو ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ ایبھیتو کا ورڈ آیا کہ اتر جاؤ تم، تو اس سے لوگوں میں یہ ڈاؤٹ جنریٹ ہوا کہ شاید کوئی آسمانوں پہ کوئی جنت تھی جہاں سے نیچے جو ہے وہ زمین پہ بھیجا گیا. لیکن ہم جب قرآن پاک کے باقی مقامات کو دیکھتے ہیں اور باقی جگہوں سے پتہ چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا باغ تھا، ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ بہت بہترین انداز میں رہنے کا ماحول تھا. وہاں پہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ گزاریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش جو ہے ان کے سامنے رکھ دی. اچھا، یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ آزمائش جو ہے ہر سال ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں. اور وہ کیسے گزرتے ہیں؟ آپ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے وہ جائز چیزیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ممنوع کر دیتے ہیں، ممنوع قرار دے دیتے ہیں ایک خاص وقت کے لیے. ان کے صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہمیں جو ہے وہ حلال چیزیں جو عام زندگی میں ہمارے لیے بالکل جائز تھیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانا پینا جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہم کو اس حوالے سے ممنوع کر دیتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہ ایونٹ کیا، اور ہم اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہم جب آپ ایک اور ایونٹ ہوتا ہے ہمارا عمرے پر اور حج کے اوپر، تو عمرہ اور حج جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہی پریکٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کرتے ہیں. اور وہ پریکٹس کیا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں، وہ جائز چیزیں ہم پر جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں. اور جب تک وہ احرام ہم نے پہنا ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. تو یہی وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ وہاں پہ اما ہوا آدم کو اللہ تعالیٰ نے کرائی. اور اسی، کیونکہ حج کی میں نے بات کی تو میں نے بھی آپ کو پیچھے صراط مستقیم کے حوالے سے ایکسپلین کیا تھا کہ صراط مستقیم پہ جب بات ہو رہی تھی تو حج کا جو موقع ہے خاص طور پہ ایک مکمل اس چیز کی فل فلیج ڈیمانسٹریشن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک روحانی پہلو ہے کہ ہم جب احرام باندھ لیتے ہیں، ہم اپنے رب کے گھر جو ہے ہم اس کا طواف کرتے ہیں، ہم اس کے بعد میدان عرفات تک بھی جاتے ہیں، ہم وہاں پہ مزدلفہ اور منی میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ہم شیطان کو آخر میں کنڈیم کر کے اس پہ کنکریاں مار کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم اس شیطان مردود سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے بال کٹوا کے اپنے اور قربانی جو ہے وہ کر کے ہم اپنے احرام کو کھول دیتے ہیں، اور یہ بال کٹوا کے ہم اس بات کا فائنل اس میں بالکل ایک اظہار کرتے ہیں کہ مالک ہم تیرے غلام ہیں. کیونکہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو غلام جو تھے ان کے بال جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے. تو ایک ایک چیز جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روح جو ہے وہ اس طرح سے ہم کو سمجھائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شیطان کو ہم نے کیسے حرام کر رہے تھے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ میں آ جائیں گی. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے صرف اس شجر کی طرف نہیں جانا، تو وہاں پہ اب شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان نے کہا فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا لہما ان کے لیے، الشیطان شیطان نے. اچھا، یہ لہما ہے، آپ اس بات سے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کے لیے. یعنی کہ ہمیں جس طرح سے بائبل سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ اکثر و بیشتر جگہوں پہ اما ہوا کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے کہ جی شیطان نے وہاں پہ اسی سے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک پوری کی پوری جو فلسفی ہے جس میں پینڈورا باکس والی جو فلسفی ہے وہ وہاں سے بائبل سے، یعنی کہ عورت کو بیسیکلی کنڈیم کیا گیا ہے کہ عورت کو بھکایا ہے شیطان نے اور یہ سارا کچھ کیا، جبکہ قرآن جو ہے وہ اس سے بالکل پاک ہے. اور قرآن جو ہے اب شیطان کی وہ باتیں بتا رہا ہے کہ اس نے دونوں کو وہ وسوسہ جو ہے وہ دیا، لہما ان دونوں کو شیطان نے لیوب دیا تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے
मारिया के जो पोशीदा थीं, अनहुमा उनसे, मिन से सौआतिहिमा उनकी सतर की चीजें, वक़ाला और वो बोला कि माँ नहीं, नहाकुमा कि नहीं मना किया, रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन से हाज़िही इस शजरती इस शजर के लिए, इल्ला मगर अन ये इसलिए कि तकूना कि तुम हो जाओ मलकैनी फरिश्ते, औ या तकूना तुम या हो जाओ मिन से खालिदीन हमेशा की जिंदगी यानी कि हमेशा रहने वाले। यानी कि अब असल में उसने वसवसा जो है वो अम्मा हवा, और पहले उसने कसम खाई अल्लाह ताला को, उसके बाद कहा कि मैं दाएं बाएं से इनको ट्रैप करूंगा, इनको जो है मैं इनके लिए जो है मैं जाल बिछाऊंगा। और उसके बाद जो है शैतान जो है अब क्या कर रहा है कि वो एक खैरख्वाह बनकर आया है। यानी कि आप यहाँ पे देखें कि वो खैरख्वाह बनकर आया है और वो कस्में खा रहा है। अगली आयत में वो कस्में खाएगा कि आप ये देखें कि उसने क्या जुमले इस्तेमाल किया, फवस फसा, पास उसने वसवसा डाल दिया, लहुमा उनके लिए, शैतान ने लियुब दिया ताकि वो जाहिर कर दे, लहुमा उनके लिए, माओरिया जो, ताकि वो जो छुपी हुई चीजें थी, अनहुमा उन दोनों से, मिन से सवातिहिमा उनकी जो सतर की वो पोशीदा चीजें थी, वकाल और वो बोला, माँ नहीं नहाकुमा कि नहीं मना किया, रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन से हाज़िही इस शजरा इस दरख्त या इस शजर से, इल्ला मगर अन के तकूना तुम हो जाओ मलकैनी फरिश्ते हो, या तकूना हो जाओ मिन से खालिदीन हमेशा रहने वाले हो। वकासमूहुमा और उनसे दोनों से वो कस्में खा के कहा कि इन्नी बेशक मैं लकुमा तुम्हारे लिए लमीन से नासिहीन तुम्हारा मैं बहुत ही खैर ख्वाह हूँ। यानी कि शैतान की एक अगली चाल क्या है कि वो जो है वो खैर ख्वाह बनकर आता है और वो जो है वो कस्में खा रहा है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारा हमदर्द हूँ और मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी जो है वो दिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो शजर का वक्त वर्ड है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। शुरू में एक बात मैंने और आपको ज़ेनशीन की थी कि हमें जब भी कोई चीज़ या कोई नतीजा निकालना होगा तो हम कुरान पाक के मुख्तलिफ दूसरे मकामात पे भी देखेंगे। जैसे यही वाक़या कुरान पाक में 7 जगहों पर आया है। सूरह तहा की आयत नंबर 120 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इस शजर के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है शजरतुल खुल्द, यानी कि ये वो शजर था जो हमेशगी का शजर था। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को एक बात जैसा कि मालूम है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसमें हम बगैर किसी तासुब, फ़िरकावारियत और एक बिल्कुल ओपन फोरम के साथ जो है हम तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। और एज़ ए टीचर मेरा फ़र्ज़ क्या है कि मैं आपके सामने वो सारी की सारी आरा जो हैं वो रख दूँ और आपको एक बेहतरीन नॉलेज जो है वो आप तक पहुँचे। तो इस हवाले से कुछ लोगों की जो आरा है, यानी कि जैसे बाइबल ने इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया कि उन्होंने जो है वो सेब का ये पौधा था, उसके लिए वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कुछ तफ़ासीर में इसके लिए गंदम का पौधा जो है वो इस्तेमाल हुआ कि जी ये खाया और उसके बाद जो है अब ये हमारी वो आप ये कह सकते हैं कि जो राइज हैं मुख्तलिफ जगह पर। और इसी तरीके से अब हमें जब कुरान पाक में मैंने आपसे क्या कहा कि जब सूरह ताहा की आयत नंबर 120 को देखते हैं तो एक राय वहां से कुछ उलमा ने ली और उन्होंने कहा कि जो शजरतुल खुल्द का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो शजरतुल खुल्द, क्योंकि यहाँ पर भी वो इनको जब ट्रैप कर रहा है तो आप इसका वर्ड क्या कि उसने वसवसा दिया और उसके बाद उस वसवसे में उन दोनों को शैतान ने क्या किया, युब दिया लहुमा, और उनके लिए जाहिर हो गई मारिया के जो भी उनकी पोशीदा चीजें थी, अनहुमा उन दोनों की, मीन से सवातिहिमा जो उनकी सतर की चीजें थी। यानी कि हमें मालूम है कि इंसान जो है अभी यकीनन अम्मा हवा और हज़रत आदम जो हैं वो एक ऐसे मुकाम पर हैं कि जहाँ पे वो, अब यहाँ पे जिस तरह से आया कि शैतान ने उनको वसवसा डाल के उस शर्मगाह की जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की कि जो अक्सर और बेशतर हमें मालूम है कि जैसे बच्चों को इसके बारे में इल्म नहीं होता है और जब वो एक ख़ास एज को बलूगत में पहुँचते हैं उसके बाद उनको शऊर आता है कि शर्मगाह के क्या तकाज़े हैं, क्या मामलात हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर उसने उनको बताया कि देखो ये भी एक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो है एक मामला रखा हुआ है। और उनको कस्में खा के वहाँ पे इस बात पे ये वो लाया कि ये जो मामला है, यानी कि इसको हम बेसिकली ट्रैप किया शैतान ने, क्योंकि शजरतुल खुल्द, क्योंकि इसी एक ताल्लुक की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रमज़ान और हज और उम्रे के मौके पर अल्लाह ताला जो है वो बीवी बीवी का जो ताल्लुक है जब एहराम लगा होता है या रमज़ान में वो ममनू करार दे दिया जाता है। तो एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि जो मैंने आपको कहा कि मेरा मकसद है कि मैं आपको सारी आरा जो है वो बता दूँ। तो एक राय ये है कि दैट वाज़ द सेक्सुअल एक्ट जो अम्मा हव्वा और हज़रत आदम के दरमियान हुआ और उसके बाद जो है जो नताइज सामने आए कि यकीनन यही वो अमल है कि जिसकी वजह से हमेशा की बादशाहत या हमेशा की जो ज़िंदगी है वो आज इंसान को मिली हुई है और क़यामत तक इस सिलसिले की वजह से इंसानियत जो है वो चल रही है। इनके शैतान ने जो एक बात कही थी कि हमेशा की तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, उस शजर को जब तुम उससे फ़ायदा उठा लोगे, तो ये बात जो है वो सही मालूम होती है कि एक बात उसकी सही थी। और उसके बाद अब क्या हुआ आगे कि कस्में खा के उसने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और आगे आप देखिएगा फ़दल्लहुमा, बस उनको माइल कर लिया, यानी कि उसने उनको इतने दलाइल दिए अम्मा हवा और हज़रत आदम को कि उनको उसने जो है वो अपनी उन बातों में ट्रैप कर लिया बिगुरूरिन, उस धोखे से कि मैं तुम्हारा बहुत खैर ख्वाह हूँ। यानी कि शैतान की एक चाल क्या होगी
وہ یہ ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو جنسیات کے معاملات سے ٹریپ کرے گا، اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ فحاشی جو ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جب بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ کپڑے جو ہیں آگے آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو جب اس بار کا پتہ چل گیا اور وہ ایک خاص اس ماحول میں اس کی باتوں میں آ گیا اور اس شجر سے جب انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، تو اس کے نتائج کی صورت میں یعنی کہ یہی وہ شیطان کا ہتھیار ہے جو آج بھی سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو انسان کو مختلف جگہ پہ جنسیات کے معاملات میں ٹریپ کرتا ہے۔ اور اسی ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے اصل میں ان شیطان کی چالوں کو قرآن کی مدد سے ہم سمجھیں گے، اور سمجھ کر ہم آگے اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بیٹا دیکھو شیطان جو ہے وہ ان راستوں سے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آپ کو ٹریپ کرے گا، اور ہم نے اس کو شیطان کو ہرانا ہے اور ہم نے اپنے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ تو فلما پس جب ذاقا یعنی کہ چکھ لیا شجر اس درخت کو، جیسے یہ جو ہماری اپنی لینگویج میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہم شجرہ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فَدَلَّهُمَا پس ان کو مائل کر لیا بِغُرُورٍ دھوکے سے، فَلَمَّا پس جب ذاقا انہوں نے چکھا شجرہ اس درخت کو سے فائدہ اٹھا لیا، بدت تو کیا ہوا اس کے نتیجے کے طور میں کھل گئیں لہما ان کے لیے سوآتہما ان کی جو سطر کی چیزیں تھیں وہ اس کے بعد واضح ہو گئیں، وہ تفیقہ اور لگے یخصفانی جوڑ جوڑ کر رکھنے علیہما اپنے اوپر میو ورکن من سے ورکن پتے الجنت جنت کے پتے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے وقت سے یہ شعور دے کے بھیجا ہے کہ ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے یعنی کہ جب وہ اس خاص یوں سمجھ لیں کہ یوں ایونٹ سے جب وہ ان کو اپنے ایک دم ان کو یا انسان جو ہے جب اپنے خمار سے باہر نکلا، دین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ ہماری جو ہے وہ شرمگاہیں جو ہیں وہ واضح ہیں، تو ہمیں جو ہے فوری طور پہ انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا۔ وَنَادَاهُمَا اور انہیں پکارا ربہما، اب اس کے وقت ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، عالم کیا نہیں انہاکما کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان سے تلکما اس سے متعلق الشجرہ درخت کے متعلق، و عقل اور کہا لکما تم سے کہا تھا، و عقل اور تم کو کہا تھا، عقل اور کہا تھا لکما تم سے، انا بے شک الشیطان الشیطان لکما تم دونوں کا عدوً دشمن ہے، وہ مبین اور کھلا دشمن ہے۔ قالا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک غلطی ہوئی تھی شیطان سے، ایک غلطی ہوئی اما حوا اور حضرت آدم سے۔ شیطان نے کیا کہا؟ اس نے مہلت مانگی، اس نے اپنی غلطی پہ وہ قائم رہا اور اس نے کہا قیامت تک مجھے مہلت دے دیں۔ لیکن یہاں پہ حضرت آدم اور اما حوا کا کیا رویہ تھا کہ ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے بعد قالا دونوں نے کہا کہ رب بنا ہے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کر دیا ہے، انفسنا اپنے اوپر، وان اور اگر لم نہیں تغفر لنا تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے حضرت آدم اور اما حوا کی کہ وہ اپنی اس غلطی پر قائم رہنے کے بجائے وہ نادم ہوئے، نادم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفسوں پر تو اب ظلم کر لیا ہے، وان لم تغفر لنا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من سے تو ضرور ہم ہو جائیں گے من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ قال فرمایا اہبتو اترو، بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض عدو دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان الی طرف ہین ایک خاص مدت تک۔ اب یہ وہ ورڈ ہے اہبتو جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال اہبتو کہ اترو، تو یہ بیسیکلی اس باغ سے نکلنے کی وہ تشبیہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی بات بتائی کہ وہ وہاں پر کس طرح سے ان کو مصر میں داخل کرنے کے لیے یہ بات جو ہے وہ کہی تھی۔ تو قال اہبتو تم اترو بعضکم اور تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے، اور ایک خاص مدت تک تم کو جو ہے وہ ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اور قرآن کے دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سزا کے لیے بھیجا، بلکہ اس دعا کو قبول کیا اور ان کی غلطی کو معاف کرنے کے بعد انسان کو اپنی اس اسکیم کے تحت ایک ڈیزگنیشن دیا جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، ان کے بادشاہت اور اپنا نائب بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس دنیا میں بھیجا اور ان کو ایک مستقر ٹھکانہ دیا گیا، ومتاع الی حین ایک وقت یعنی کہ قیامت تک جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس شیطان کی وہ چالیں سامنے آ گئی، کس طرح سے شیطان کن کن راستوں سے آتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ شروع میں جیسے ہم نے دیکھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ کہا گیا، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو نیکیوں کا بھی ٹریپ دیتا ہے۔ انسان بہت ساری جگہ پہ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف کے کچھ واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ نیکیوں میں بعض اوقات کہیں پر کسی مولوی کی وجہ سے یا کہیں پر کسی عالم کی شکل میں یا کہیں پر کسی خاص مکتب فکر کی
صورت میں ہمیں شیطان جو ہے وہ مختلف باتوں سے ٹریپ کر لیتا ہے اور ہمیں اصل اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ دور کر لیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ مولانا صاحب سے میں نے ایک قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا. بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ، مفتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور آپ جو ہے نا وہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھا کریں. تو اب میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں ہمیشہ کسی سے اس طرح سے ڈیبیٹ یا بحث نہیں کرتا. لیکن جو چیز آپ لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی ہے کہ یہ وہ شیطان کی چالیں ہیں کہ شیطان جو ہے اگر ہمارے پاس عقل، شعور، علم نہیں ہوگا تو ہم اس کے ٹریپ میں آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بھٹک جائیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قالا، فرمایا، فیہا، اس میں، تحیونا، تم جیو گے، وفیہا، اور اسی میں، تموتون، تم مرو گے، ومنہا، اور اس سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے. کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ہمارا آج کا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری کی پوری اور بھی کافی یہی کنٹینیو ہو کر کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. آلریڈ جی، اب آپ لوگوں کے ہم کویشچن آنسرس جو ہے وہ لیں گے. آج ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا، اس وجہ سے تھوڑی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں کرنی پڑ گئیں. تو ماشاء آپ اللہ لوگ بہت ڈیٹیل سے آپ نے آج بہت اچھا لیکچر تھا، بہت اچھی سمجھ آئی ہے ساری. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. میرا مقصد، میں نے آپ سے کہا کہ اس میں یقیناً بہت سارے ایسے معاملے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، نہ دیکھے ہوں. تو میں نے آپ کو ساری آرا بتا دی ہیں اور ہمارا جو فارمیٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے تمام مکاتب فکر کے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے. آپ لوگوں کا پلیز کوئی کویشچن اگر ہے تو کر لیں، تو پھر ہم سبق کی طرف موو کرتے ہیں. آلریڈ جی، حمدہ آنٹی آپ بہت اچھا آپ نے بتایا سارا. السلام علیکم. میرا جی سسٹر نہیں ہے، پہلے آپ پوچھ لیں پلیز، پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی جی نیربا جی آپ پلیز پوچھیں. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سارا ڈیٹیل سے بتایا کہ مطلب ایسے کہ جیسے کوئی نہیں ہے گنجائش. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہے. تو اب میں نے وہ سبق سنانے کے لیے ہاتھ ریز کیا. آلرائٹ جی. سسٹر رخسانہ آپ کچھ پوچھنی تھی؟ جی سسٹر عذرا آپ کچھ پوچھنی تھی؟ سر میں نے لحاظ جی 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 بولیے پلیز. سر مجھے تو کلیئر ہے، لیکن سر مجھے تو یہاں سے تقریباً پچھلے کلاس سے کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھی ان کی تخلیق سے پہلے جو تھی تو وہ دنیا بنائی گئی تھی، رائٹ سر؟ اور پھر چونکہ وہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا نا، لیکن بعض لوگوں کا اکثر میں نے یہ سنتے ہوئی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہ جائے، حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں پہ یہ کلیئر ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا اور آزمائش کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے. تو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا اور اب ہم جو ہے وہ سزا بھگت رہے ہیں، جبکہ دنیا تو پہلی سے موجود تھی. اچھا، میں نے آپ کو جو لیکچر کے دوران میں آپ کا سوال بیچ میں آواز آپ کی تھوڑی کٹ بھی گئی تھی، لیکن میں انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ جو بات انسان کو آتی ہے ذہن میں کہ جی ہمیں جو ہے وہ سزا کے لیے بھیجا ہے، یہ بات بعض اوقات کچھ بائبل میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں تحریف ہو چکی ہے اور اس میں اما حوا کو خاص طور پہ جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بائبل میں بہت سارے انبیاء جو ہیں ان کے لیے ان کو جو ہے وہ بعض اوقات بہت سارا گناہ گار بنا کے پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے یہ لوگوں نے جو ہے جو یہ ٹرم آپ بیان کر رہی ہیں کہ بیسکلی وہاں سے یہ چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں آئیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ لوگوں نے کسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ لیا ہے، مطلب سزا کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جبکہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. جی سر مجھے اصل میں کلیئر ہے، لیکن میں اس پلیٹ فارم کے تھرو مطلب یہ میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ بعض لوگ اگر یہ مطلب سبق جب پڑھیں گے تو ان کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. حالانکہ جی ہمارا ٹائم شارٹ ہے، کویسچن ہوگا ٹو دی پوائنٹ پلیز کریں. جی سسٹر رفعت آپ سورہ ملک میں پاس سے پہلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے یہ دنیا بنائی اور اس لیے ہمیں پتہ لگے کہ کون اچھا کون برا ہے، تو پھر وہ جنت اور جہنم کا حقدار ہوگا. یہ تو بہت واضح آیات ہے. بالکل صحیح ہے. میرا ایک کمنٹ یہ ہے کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جیسے یہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ کیا درخت تھا یا وہ، اصل مقصد اس پہ ہے نا دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ جب منع کرتا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، جب وہ اللہ منع کر دیتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
جی حمدہ آنٹی، آج ہم ایک کام کریں گے کہ ہم خالی 2 دفعہ پڑھ لیں گے سبق کو، اور آپ مطلب میں ڈیوائڈ کرتا ہوں جتنے ہینڈ ریز ہیں ان کے مطابق. جی حمدہ آنٹی پڑھیے گا. جی بیٹے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے تفہیم القرآن سے نا میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن شریف ہمیں، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہے نا وہ خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے. اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں رکھتی. وہ اول روز سے ہی انسان ہی بنایا گیا تھا، اور خدا نے کامل انسان شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی یا دنیاوی زندگی کی ابتدا کی تھی. یہ میں نے کہا کہ میں وہ تفسیر پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ ان کا پوائنٹ مجھے ملا جو بھی پوچھا تھا ایک بہن نے، بیٹی نے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح انسانی جی پڑھیے. ولاقد اور البتہ تحقیق خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر صبرناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، آدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، اللہ سوائے ابلیس کے، لم نہ یکن تھا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. کالا فرمایا، ماں مانا آقا کس نے منع کیا تجھے، اللہ کے نہ آ کے لا نہ کے نہ تسجدہ تو سجدہ کرے، اس جب کہ امرتو کا امرتو حکم دیا تھا میں نے تجھے. کالا وہ بولا، انا میں خیرن بہتر ہوں، من ہوں اس سے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من نارن آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے ہو اسے، من تین مٹی سے. کالا فرمایا، فہبت پس اتر جا، منہا اس سے، فما پس نہیں یکون ہے لکا تیرے لیے، ان کے تتکبرا تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج پس نکل جا، انہا کا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. کالا اس نے کہا، انذرنی مہلت دے مجھے، الی یومی اس دن تک، یبعثون کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. کالا فرمایا، انہا کا بے شک تو من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی میں نے تمہیں مہلت دی. کالا اس نے کہا، فبما پس بوجہ اس کے، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، قضا سے ہے کہ بیٹھنا جس کا مطلب ہے، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطہ کا تیرے راستے، المستقیم سیدھے پر، ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وان اور ان کے ایمانہم ان کے دائیں سے، وان شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا اور نہ تاجدو تو پائے گا اکثرہم ان کی اکثریت کو، شاکرین شکر گزار. کالا فرمایا، اخرج نکل جا، منہا اس سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا، لمن البتہ جو تابع آقا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب سے. چلیے ماشاء اللہ، جزاک اللہ آنٹی، آپ نے اچھا پڑھا ہے. آگے آپ پڑھ لیں سسٹر نسیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویا آدم اسکن اے آدم تم رہو، انتا اور وزوجک اور تمہاری بیوی، جنتا جنت میں، فکولا اور تم کھاؤ، من حیث جہاں سے، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم قریب جانا، حاذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا نہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. وسوسہ تو وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، لیوب دیا اور ظاہر ہو گئے، لہما ان دونوں پر، ما وریہ ان کے جو چھپایا ہوا تھا، انہما ان سے، من سوآتہما ان کی ستریں، وقالا اور کہا، ما نہیں، نہ حکما نہیں
روکا تمہیں ربکما تمہارے رب نے ان ہاذہ شجراتی اس درخت سے الا مگر ان کے تکونا تم ہو جاؤ ملکینی فرشتے یا تکونا ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والے وقاسما ہما اور اس نے قسمیں کھائیں انی کہ بے شک میں لکما تمہارا لمن الناصحین تمہارا خیر خواہ ہوں فضلہما مائل کر دیا بغرور دھوکے مائل کر دیا انہیں دھوکے سے فلما پھر جب ذاق الشجرۃ چکھا انہوں نے اس شجر کو بدت تو ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں پر سوآتہما ان کی ستریں متفقہ اور وہ لگے یکسفانی چھپانے علیہما دونوں من ورا الجنتی جنت کے پتوں سے وناداہما تو آواز پکارا انہیں ربہما ان کے رب نے علم کیا نہیں انہاکما نہیں روکا تھا میں نے ان تلکما تمہیں الشجراتی اس درخت سے واقل لکما اور میں نے کیا نہیں کہا تھا ان الشیطان کہ بے شک شیطان لکما تمہارا مبین کھلا انہوں نے ظلم کیا انفسنا اپنے نفسوں پر وَإِلَّمْ اور اگر نہیں تغفر بخشا تو نے لنا ہمیں وترحمنا اور نہ رحم کیا ہم پر لنکونن تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے قال دوبارہ فرمایا دوبارہ پڑھ لیں بیچ میں سے آواز جی کس کالا ربنا سے دوبارہ قال فرمایا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ظلم کیا ہم نے انفسنا اپنے نفسوں پر وَإِلَّمْ اور اگر نہ تغفر بخشا لنا ہمیں وترحمنا اور نہ رحم کیا ہم پر لنکونن تو ہم یقیناً ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے قال فرمایا اللہ نے اہبتو تم اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لیے بعض بعض کے عدو دشمن ہوں گے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک مقررہ مدت تک قالا فرمایا فیہا اس میں تحیونا تم زندہ تم جیو گے وفیہا اور اس میں تموتونا تم مرو گے ومنہا اور اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے اور جی ماشاء اللہ جزاک اللہ سسٹر رفعت آپ شروع سے پڑھ لیں ابھی ہمارے پاس 3 ہینڈ ریز ہیں تو اب ہم لاسٹ ٹائم پڑھیں گے اور آپ تینوں میں یہ رکوع جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا جی سسٹر پڑھیے گا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں ثم پھر صورناکم ہم نے شکلیں بنائیں تمہاری ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو تم سب سجدہ کرو لی آدم کو فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ سوائے ابلیس کے لم نہ یکن وہ ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے قولا کہا اللہ تعالیٰ نے ماں کس چیز نے منع کا تجھے روکا اللہ یہ کہ نہ تسجدہ تو سجدہ کرے اس جبکہ امر تو میں نے حکم دیا تجھے قولا اس نے کہا انا میں خیرم بہتر ہوں من ہوں اس سے خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من الناری آگ سے وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے من طین مٹی سے قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاہبط تو اتر جا منہا اس سے فما پسنا یکونو ہوگا لکا تیرے لیے ان کے تتکبر تو تکبر کرے فیہا اس میں فخرج تو پس نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے قال انظرنی قال اس نے کہا انظرنی تو مہلت دے مجھے الی یومی اس دن تک یبعثون سب اٹھائے جائیں گے قال فرمایا انکا بے شک تو من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے قال اس نے کہا فبما
تو اس وجہ سے کہ اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، لأقعدن بلا شبہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے راستے پر، المستقیم سیدھے، ثم پھر، لآتینہم بلا شبہ ضرور میں آؤں گا، من بینی ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں طرف سے، ولا اور نہیں، تجدو تو پائے گا، اکثرہم ان کی اکثریت کو، شاکرین سب شکر کرنے والے، قال ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے اور آپ کا تلفظ بھی بہت اچھا ہے. جی آگے آپ پڑھ لیں سسٹر نیا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولا فرمایا، اخرج نکلو، منہا اس میں سے، نکل جا اس میں سے، مذعومن دھتکارا ہوا، مدحورا اور ذلیل و خوار، لمن البتہ اگر تابعہ کا جو پیروی تیرے کرے تیری، منہم ان میں سے، لم لعنا البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب سے، تم سب سے، ویا آدم اسکن اور اے آدم تو رہ، انتا رہ یا آدم اسکن اور یا آدم اسکن اے آدم رہ، انتا تو، وزوجک الجنتا اور تیری بیوی جنت میں، فکلا پس کھاؤ، من حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ تقربا قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا بس ہو جاؤ گے ورنہ، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے. فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے، شیطان نے لیبدیا اور ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں پر، معوریا انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کے سطر، وقالا اور فرمایا، ما نہاکما ربکما کیا نہیں منع کیا تھا، ربکما تمہارے رب نے، ان اس سے، ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا یہ کہ ان تکونا ہو جاؤ گے تم، ملکینی تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے اس درخت کے کہ تم ہو نہ جاؤ فرشتے، او یا تکونا ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما اور قسم کھائی ان دونوں نے، انی بے شک لکما تم دونوں کا، من الناصحین قسم کھائی میں خیر ان خواہ دونوں ہوں. سے. جی آپ نے کہا نا کہ ان دونوں نے قسم نہیں کھائی، ان دونوں سے قسم کھائی شیطان نے. ہاں، ان دونوں سے قسم، یا شیطان نے قسم کھا کے بتایا ان کو کہ کہیں تم دونوں نصیحت پانے والوں میں سے نہ ہو جانا. فضلہما پس آپ تھوڑا سا دوبارہ سے آیت کو توڑ کے پڑھیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں. وقاسمہما پس ان دونوں سے اس نے قسمیں کھائیں کہ انی بے شک میں، لکما میں تم دونوں کے لیے، لامین سے ناصحین کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. خیر خواہ ہوں. اور قسم کھائی ان دونوں سے شیطان نے کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فضلہما یہاں سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات آپ کا خیر خواہ بن کر آئے گا. جب وہ آئے گا تو وہ آپ کا اپنا ہمدرد اور اپنے آپ قسمیں کھائے گا کہ جی میں جو ہوں تمہارا دوست ہوں، کہیں پہ دوست کے روپ میں آ جاتا ہے، کہیں پہ کسی اور روپ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. جی فضلہما پس دھوکہ دیا ان دونوں کو، بغرور آگے فضلہما پس جب یہاں سے آگے آپ پڑھ لیں اپنا سسٹر رخسانہ، کیونکہ ہمارے پاس یہ بس لاسٹ ہینڈ ہے تو ٹائم بھی اوپر جا رہا ہے. جی پلیز. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سر تھوڑا سا پوائنٹر اوپر کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فضلہما پس کھینچ لیا یا دھکیل دیا، بغرور دھوکے سے، فلما پھر جب، ذاقا ان دونوں نے چکھا، الشجرات درخت کو، بدت ظاہر ہوگی، لہما ان دونوں پر، سوآتہما ان دونوں کی ستریں، وطوفیقا اور لگے چپکانے، لگے یکسیفانی چپکانے، علیہما اپنے پر، ورق جنت کے پتوں میں سے، ونداہما پھر ہم نے پکارا، ربہما ان دونوں کے رب نے، پھر پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، علم کیا نہیں، انہاکما کیا تم دونوں کو منع نہیں کیا، ان سے، تلکما الشجرات اس درخت سے، واقل نہیں کہا، لکما تم دونوں سے، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے. قال ان دونوں نے کہا، ربنا ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا
अपनी जानों पर व इन लम और अगर नहीं तग़फ़िर लना तूने हमें माफ़ किया व तरहमना और हम पर रहम किया लनकूनन्ना अलबत्ता हम हो जाएँगे मिनल लनकुनन्ना, ख़ासिरीन खसारा पाने वालों में से। आपकी आवाज़ कट गई थी, प्लीज़ जी दोबारा सर, पढ़ लेंगे ये आयत? क़ाला उन दोनों ने कहा रब्बना ए हमारे रब ज़लमना हमने ज़ुल्म किया अनफुसना अपनी जानों पर व इन लम और अगर नहीं तग़फ़िर लना तूने हमें माफ़ किया व तरहमना और हम पर रहम किया लनकूनन्ना अलबत्ता हम हो जाएँगे मिनल ख़ासिरीन खसारा पाने वालों में से। क़ाला अहबितू फरमाया उतर जाओ बाज़ुकुम तुम में से बाज़ के अदुव्वुन दुश्मन हैं वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्ज़ि ज़मीन में मुस्तक़र्रुन ठिकाना है व मताउन और फ़ायदा है इला हीन एक ख़ास मुद्दत तक। क़ाला फरमाया फ़ीहा इसमें तहयौना तुम जियोगे व फ़ीहा और इसमें तमूतूना तुम्हें मरना है व मिनहा सर पॉइंटर थोड़ा-सा ऊँचा कर दें यहाँ पे वो मेरा लोअर हैंड वाला क़ाला फरमाया फ़ीहा इसमें तहयौना तुम जियोगे व फ़ीहा और इसी में तमूतूना तुम मरोगे। क़ाला फरमाया फ़ीहा इसी में तुम जियोगे व फ़ीहा और इसी में तमूतूना व मिनहा और इसी में तुख़रजून निकाले जाओगे, दोबारा ज़िंदा किए जाओगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हमारा ये सबक जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, मुकम्मल हो जाता है। और सिस्टर अज़रा आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था इसाले सवाब के हवाले से, अगर वो क्वेश्चन आप दोबारा कर लें तो फिर मैं आपको छोटा सा जवाब दे दूँ उसका, और उसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं। जी आप सर। जी सर। सर चूँकि मैं रमज़ान में 2-3 जगह से दौरा कुरान पढ़ रही थी, तो वहाँ पे जैसे कि आपको भी फ़ॉलो कर रही थी, आपका भी फुल मैंने कवर किया, एक दूसरी टीचर थी, तीसरी तो वो ज़िक्र कर रही थी, मतलब डिस्कशन आई तो उसने ये कहा, जिस तरह हम लोग मतलब हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, कि मतलब कुरान जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुरान के पढ़ने पे मतलब 10 नेकियाँ हमें मिलती है। जिस तरह हम लोग कोई भी गुनाह करते हैं तो उसका गुनाह जो है हमारी खाते में लिख दिया जाता है। तो फिर ये सारे सवाब जो हम लोग कुरान ख़त्म करते हैं और औरों के लिए बख्शिश या औरों को भेजते हैं, तो कुरान का पढ़ना अपने लिए है और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ठीक है, वालिदैन के लिए तो एक चेन है, लेकिन जिस तरह मतलब अभी जो हमारा रिसेंट एक चौकीदार था, उनकी बच्ची नहीं है, तो मैं अक्सर रमज़ान में उनके लिए ख़त्म करती हूँ। तो इसके बाद मेरा थोड़ा-सा माइंड में ये क्वेश्चन रहा कि वाक़ई में जब हम लोग खाते हैं तो हमारे अपनी वजूद को एनर्जी जाती है। जब हम लोग कोई भी गुनाह करते हैं तो हमारे अपने खाते में गुनाह लिख दी जाती है। तो फिर तिलावत कर सकते हैं किसी और के लिए? कुरान तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा और दूसरों से दूसरों के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ पे मकसद यही है कि जो लोग जो कर रहे हैं उनका मामला उनके साथ है। इसाले सवाब के मामले में 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बाद में मरने के बाद भी पहुँची रहती हैं। उसमें कोई ऐसा अमल होता है कि जैसे किसी के साथ उसने नेक काम करके कुआँ खुदवा दिया और लोग उससे पानी पी रहे हैं, उसके मरने के बाद भी लोगों को जो है खल्क़े खुदा को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, या किसी बच्चे की एजुकेशन करवा दी, उससे वो तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी-रोटी कर रहा है या दूसरों की मदद कर रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, उसका इसाले सवाब आपके मरने के बाद भी आपको, या आपकी नेक औलाद, क्योंकि आप अपनी नेक औलाद को पालते-पोसते हैं, उस पे आप स्पेंड करते हैं, उसको आप सिखाते पढ़ाते हैं, अपने पैसा है उसके ऊपर खर्च करते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा बने। तो ये सब चीज़ें जो है इसाले सवाब का बायस बनती हैं। बाकी जो और चीज़ें आम तौर पे रिवाज में है कि मैं पढ़ के उसके ऊपर भेज दूँगा तो वो चली जाएगी, तो इस तरह का कोई कांसेप्ट कुरान से हमें नहीं मिला। जी, अ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको अभी सिस्टर? जी, जी सर आ रही है आपकी आवाज़। जी, मैं आपका सवाल मैंने सुन लिया था बीच में। आज आपको पता है यहाँ पे मेरी तरफ कुछ इश्यू आ रहा है इंटरनेट का। तो मैं वैसे आपको सरफराज भाई ने इसका जवाब जो है वो आपको दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो और करना चाहूँगा। एक बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि हम जब कुरान पाक को, जैसे मैंने आज के सबक में भी बताया, कि जब भी किसी बात का कोई नतीजा निकालना होगा तो हम पूरे कुरान से और अहादीस के ज़ख़ीरे से हम कोई राय जो है वो निकालने के बाद जो है वो नतीजा निकालेंगे। अच्छा, इसमें जैसे आपको मालूम है कि सूरह नजम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। यानी कि ये तो एक मेन और जनरल उसूल है। और उसके बाद अब आपका जो सवाल था कि जी अगर कोई शख्स जो है वो कुरान ख़्वानी करता है, जैसे हमारे माशरे में लोग जो हैं वो कोई मर जाता है, उसके बाद कहते हैं कि जी हमने जो है वो 1 कुरान पढ़ लिया, 2 कुरान पढ़ लिया और उसका सवाब जो है वो उस तक पहुँचा दिया, जिसको हम इसाले सवाब, यानी कि इसाल का मतलब होता है पहुँचाना। तो मैं उसके हवाले से एक बात पहले तो आप लोगों को कहूँगा कि अगर हम थोड़ा-सा अपने अकल से एक चीज़ को ये देखें, कि मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ कि जैसे कुरान पाक में है कि हमें एक हदीस में जैसे ये पता चलता है कि हुज़ूर पाक ने कहा कि जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक लफ्ज़ के बदले में 10 नेकी नहीं, बल्कि हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। यानी कि अलिफ के बदले में 10, लाम के बदले में 10, मीम के बदले में 10।
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ وہاں سے اصول ملا کہ جی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن پاک سے جب ہم باقی جگہوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے گا، یعنی کہ ہم اس میں قرآن ہم کو پورا کا پورا اب تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے، قرآن جو ہے وہ تدبر، تفکر، اور قرآن پاک جو ہے وہ عقل والوں کے لیے ہے، نشانیاں ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر یہ جو نیکی والی میں آپ کو روایت کی بات کروں تو آپ یہ ایک ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم ضرور یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ان کا ایک رحیم ہی ہے، ہے۔ اللہ جو ہے وہ بہت کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ثواب دے بھی دیں گے بغیر سمجھے۔ لیکن آپ کو میں ایک لاجیکلی اگر آنسر دینا چاہوں کہ اگر ایک بچہ جو ہے آپ اس کو کہیں گے بیٹا ایک پانی کا گلاس لے کر آؤ، مجھ کو پانی پلاؤ، فرض کریں وہ جاتا ہے پانی کے فرض کریں ڈسپینسر تک یا کولر تک پانی لینے کے لیے، اور وہاں پہ اس کو 30 قدم جو ہے اس کے لگتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ 10 قدم چلتا ہے اور پانی لینے نہیں جاتا اور وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس بچے نے مجھے پانی تو نہیں دیا، لیکن مجھے کہتا ہے کہ 10 قدم کے مجھے 100 روپے جو ہے وہ آپ ہر قدم کے 10 روپے دے دیں، تو آپ کیا کہتی ہیں مجھے دے دینے چاہیے؟ نہیں سر۔ اب اصل چیز تھی میں نے اس کو انعام ضرور دینا تھا، لیکن اس مقصد کے لیے کہ وہ مجھے پانی پلاتا، لیکن اس نے پانی نہیں پلایا۔ تو اب قرآن پاک جو ہے اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک کو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہمیں جب یہاں سے جو نتیجہ ملے گا کیا کہ آپ نے جو ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اچھا اب رہے گی بات جس طرح سے سرفراز بھائی نے آپ کو بتایا کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ جو ہمیں نیکی کے لیے ہم جب مختلف روایات دیکھتے ہیں، جیسے ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جی میری والدہ جو ہیں وہ مرنے والی تھیں اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھیں کہ اگر میں جو ہوں نا کچھ میں جو ہوں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو ان کی جگہ پہ اگر میں صدقہ کر دوں تو کیا ان کو جو ہے ثواب ملے گا؟ تو حضور پاک نے کہا کہ ہاں ملے گا، یعنی کہ اصل میں جو چیز تھی وہ کیا تھی، وہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے کہا کہ میرے والدین میں سے کوئی ان کا جو ہے وہ حج کرنا چاہتا تھا تو وہ فوت ہو گیا، تو کیا میں ان کی جگہ پہ حج کر لوں؟ تو حضور پاک نے کہا کہ ہاں آپ کر سکتے ہو، یعنی کہ ان کو اجازت دے دی، لیکن ان کی شدت کے ساتھ ان کی خواہش تھی، ان کا جو ہے وہ شوق موجود تھا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ عمل کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو اس دنیا سے جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے کہ اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، اس نے ساری زندگی جو ہے اپنی ایمانیات کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، اور اس کے بعد اس کے بچے جو ہیں وہ ہر جمعرات کو مسجد سے بچے بلائیں اور اس کے بعد اس کے لیے ختم قرآن یا قرآن خوانی کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ جی یہ جو ہے شخص جنت میں چلا جائے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ قرآن جو ہے وہ اس طریقے سے ثواب پہنچتا ہے۔ اور ایک لاجیکل سی بات یہ ہے کہ اگر نیکی پہنچ سکتی ہے تو پھر بدی بھی پہنچنی چاہیے، کہ ایک شخص ہے جی میرے سارے گناہ جو ہیں وہ اس شخص کو پہنچا دو، اگر اس طریقے سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو پھر ایصال گناہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو میری اس میں رائے جو ہے وہ یہی ہے، اور بہت سارے علماء جو اس رائے پر قائم ہیں کہ اصل میں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے ایک اور بات کہ انسان کو مرنے کے بعد جو ہے وہ 3 چیزیں پہنچتی ہیں جو ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، کہ ایک تو آپ نے کوئی علم کسی کو سکھا دیا ہو، یا آپ نے کار خیر کا ایسا کام کر دیا ہو، مسجد بنا دی، یا آپ نے کوئی یونیورسٹی بنا دی، یا کوئی درسگاہ بنا دی، وہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، یا کوئی آپ نے کار خیر کا ایسا کام کر دیا، درخت لگا دیا، اس کے نیچے کوئی سایہ سے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یا پھر آپ کی جو اولاد ہے آپ نے اس کو کوئی نیکی سکھائی، اور اس کے بعد وہ جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا آپ کی اولاد، تو وہ آپ کو ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ لیکن آپ نے کسی چیز کی زندگی میں کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ قرآن میں ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جی اب آپ بتائیں سر کچھ۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ مزید ایکسپلین کروں گی۔ اصل میں ہمارے ایک چاچا تھے، چوکیدار تھے، جو کہ ان میرڈ تھے، جو کہ وہ تھے تو بہت اچھے انسان، ہمارے لیے اس نے بہت کچھ کیا۔ تو میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ میں ان کے لیے کچھ زمین لوں مسجد کا، اللہ مجھے ہمت دے، اور ان کے لیے مطلب اس سارے ثواب کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو۔ لیکن بعض اوقات ضروری تو نہیں ہے کہ ہم لوگ مطلب ہمارے اس بجٹ سے چیزیں باہر ہو، تو ہم لوگ دعا تو کر سکتے ہیں نا، نماز میں جس طرح ہم لوگ بخشش کی دعا کرتے آپ نے ہیں۔ بہت بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے رہنمائی کی کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا، دعا جو ہے وہ عبادت کا مرکز ہے، اور دعا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز جو میت کو پہنچتی ہے وہ ہماری دعائیں ہیں۔ ہم جب کسی بھی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو اصل میں اس کو وہ دعائیں جو ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ تو آپ نے بہت صحیح بات کی کہ یہ دعا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آپ جو ہے وہ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور یہی وہ کرنے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک چلیں آلریڈی آج ہمارا کافی ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر ہم اب نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ بیٹا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ
اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.